بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ولید کو شہریار کے گھر کا پتہ چلا تو وہ فوراً وہاں جانے کے لیے نکل گیا۔ شہریار یہ کیا ہے؟ شہریار نے بیلا کو شاپنگ بیگ پکڑائے جس میں بیلا کے کپڑے اور باقی سامان تھا، اور اس کے اپنے بھی کچھ سوٹ تھے۔ یہ تمہارے لیے کچھ کپڑے اور جوتے اور جیولی وغیرہ ہے۔ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ بیلا نے شاپنگ بیگ شہریار کے ہاتھوں سے لیے اور ایک سائڈ پر رکھے۔ کچھ سیونگ موجود تھی میرے پاس۔ شہریار صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ اچھا، پانی لاؤ آپ کے لیے؟ بیلا نے شہریار سے پوچھا۔ ہاں لے آئیے۔ تبھی دروازے پر بیل ہوئی۔ آپ رہنے دیں، میں دیکھ آتا ہوں۔ شہریار نے بیلا کو روکا اور خود جا کر دروازہ کھولا۔ ولید بھائی۔ ولید کو دیکھ کر شہریار نے گردن جھکا لی، کیونکہ شہریار ولید کی بہت عزت کرتا تھا۔ چٹاخ! ولید نے ایک زوردار تھپڑ شہریار کے چہرے پر مارا۔ بے غیرت انسان، اس لیے تجھے پڑھنے کے لیے باہر بھیجا کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، وہ بھی ایک لڑکی کے لیے؟ جب ماں اور بابا کہہ رہے تھے تو کیوں طلاق دی تم نے؟ ولید نے شہریار کو گریباں سے پکڑا۔ شور کی آواز سن کر بیلا کچن سے باہر آئی۔ شہریار: اوہ، یہ ہے وہ لڑکی؟ شکل سے تو بہت معصوم لگ رہی ہے۔ چل بتا، لڑکی کتنے پیسے لے گی اسے چھوڑنے کے؟ ولید بیلا کی طرف بڑھا۔ بھائی پلیز بند کر دے یہ تماشا۔ بولو، گونگی ہو؟ کتنے پیسے چاہیے؟ تمہاری معمولی سی شکل پر تو 1 روپیہ دینے کو بھی دل نہیں کر رہا۔ ولید کی آواز مزید اونچی ہوئی۔ بیلا کو تو دل کر رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں دھس جائے۔ ناچنے والی ہو یا جسم بیچتی ہو، تم جیسی بہت دیکھی ہے۔ یہ لوگ پورے 20 لاکھ ہیں، تمہارے لیے بہت ہوں گے۔ ولید نے پیسوں کا بریف کیس جو اس نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، پیسے نکال کر بیلا کے چہرے پر مارے۔ بھائی میں نے کہا بس کریں۔ شہریار نے ولید کو پکڑا اور ایک گھونسا اس کے ناک پر مارا، جس سے اس کے ناک سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ میری بیوی کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ شہریار نے کہتے ہوئے ولید کو زمین پر پھینکا۔ ولید نے بھی شہریار کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کی۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں بھی اور اس لڑکی کو بھی۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم کب تک اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر رکھتے ہو۔ جائیے اور یہ پیسے بھی لے جائیے۔ شہریار نے سارے پیسے بریف کیس میں ڈالے اور ایک بیگ ولید کو تھمایا۔ ولید چیختا چلاتا وہاں سے چلا گیا۔ شہریار بھی غصے میں کمرے کی جانب بڑھا اور دھڑام کی آواز سے دروازہ بند کیا۔ ولید بیٹا، یہ کیا ہوا؟ ولید گھر میں داخل ہوا تو بشرا بیگم بولی، آپ کے لاڈلے بیٹے نے کیا ہے۔ وہ اس لڑکی کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اپنے پرائے کا فرق بھول گیا ہے۔ چھوڑوں گا نہیں میں اس لڑکی کو، اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ شہریار اسے اپنے ساتھ رکھے۔ ولید نے کہتے ہوئے خون صاف کیا جو اس کی ناک سے نکل رہا تھا۔ کچھ بھی کرو لیکن میرے شہریار کو اس جادوگرنی کی چنگل سے آزاد کرو، بشرا بیگم سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ شہریار بیلا کمرے میں داخل ہوئی تو شہریار بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ بیلا نے شہریار کے چہرے کو اوپر کیا تو شہریار کا چہرہ تھپڑوں کی وجہ سے لال ہو چکا تھا، اور ساتھ ساتھ آنسوؤں کی ہلکی ہلکی بوندیں بھی اس کے سفید چہرے پر پڑی ہوئی تھی۔ میں بھائی کو مارنا نہیں چاہتا تھا، بیلا نے غلط کیا۔ میں نے غلط کیا، مجھے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ شہریار نے بیلا کی گود میں اپنا سر رکھا۔ بہت اکیلا ہو گیا ہوں میں، سارے رشتے مجھ سے چھن گئے، شہریار روتا ہوا بولا۔ شہریار پلیز آپ روئیں نہیں، میں انکل آنٹی سے بات کروں گی، سب کو مجھ سے اعتراض ہے تو میں نہیں جاؤں گی اس گھر میں، کہیں اور رہ لوں گی۔ بیلا نے بھی شہریار کے ساتھ اپنی آنکھوں کو برسایا۔ نہیں بیلا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، اگر وہ آپ کو بھی قبول کریں گے تو میں اس گھر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن شہریار، بیلا میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ ہاں، تمہیں عجیب لگے گا کہ ایک دن میں مجھے تم سے محبت کیسے ہو گئی، ابھی تو ہم ایک دوسرے کو صحیح سے جان نہیں سکے۔ سچ کہہ رہا ہوں بیلا، مجھے نہیں معلوم لیکن آج پہلی بار دل کسی کے لیے اتنا بے قرار ہوا ہے۔ شہریار بیلا کی گود سے اٹھا اور بیلا کے چہرے پر اپنے لب رکھے۔ اس سے میری زندگی تمہارے نام ہے بیلا۔ لفظ سادہ ہے مگر کتنے پیارے ہیں۔ تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں۔ بیلا کی آنکھ کھلی تو خود کو شہریار کے قریب پا کر وہ مسکرا گئی۔ شہریار بھی جاگ رہا تھا، وہ بیلا کے مسکرانے پر ہی دل میں مسکرایا۔ بیلا اٹھ کر بیٹھی اور شہریار کے بال سنوارنے لگی اور ساتھ ساتھ گنگنانے لگی۔
جس دن تجھ کو نہ دیکھوں پاگل پاگل پھرتی ہوں، کون تجھے یوں پیار کرے گا جیسے میں کرتی ہوں۔ اچھا، رات کو تو جواب نہیں دیا۔ شہریار کے بولنے پر بیلا خاموشی سے بیڈ سے اتری اور بھاگتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ ہائے رہے میری جلدی، شہریار ہنستا ہوا بولا، آج تو آملیٹ بنا لو۔ شہریار فریش ہو کر کچن میں گیا تو بیلا ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ جی میں کوشش کروں گی، اور اگر نہ بنا تو؟ شہریار نے بیلا کے کمر کے گرد بازو حائل کیے۔ تو آپ بنا دیجیے گا، بیلا نے کہتے ہوئے شہریار کے بازو کو اپنے کمر سے ہٹایا۔ اوکے۔ شہریار وہیں کھڑا ہو گیا اور بیلا ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر شہریار کو سہیل کے آفس جانا تھا۔ سہیل نے اسے کال کر کے بلایا تھا۔ ابھی شہریار باہر نکلا ہی تھا کہ بشریٰ بیگم اور فیاض صاحب حسنین اور ولید کے ہمراہ ان کے فلیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حسنین کو کال کر کے بلوا لیا تھا وہ شہریار کو سمجھائے۔ بشریٰ بیگم تو اپنی ممتا پر قابو نہ رکھ سکی اور شہریار کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سب لوگ اندر آئے۔ بیٹا ہم تمہیں لینے آئے ہیں، فیاض صاحب شہریار سے مل کر بولے۔ ہاں شہریار چل اب وہ ڈرامے لگا لیے تم نے۔ حسنین نے شہریار کے بازو پکڑی۔ ٹھیک ہے، لیکن بیلا بھی میرے ساتھ جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ شہریار اپنے والدین کو دیکھتا ہوا بولا۔ پر بیٹا وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، یہ بازاروں میں رہنے والی لڑکیاں کسی ایک انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بشریٰ بیگم طنزیہ انداز میں بولی۔ ماما میں کہہ چکا ہوں کہ میں بیلا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اور آپ کیسی زبان استعمال کر رہی ہیں بیلا کے لیے؟ بیلا میری عزت ہے، میرا مان ہے، میری شریک حیات ہے، اور میں مزید اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں سن سکتا۔ شہریار صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، دروازہ وہ ہے۔ شہریار دروازے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ چلو بشریٰ، تمہارے لاڈلے پر اس لڑکی کے عشق کا بھوت سوار ہے جو اتنی جلدی اترنے والا نہیں ہے۔ فیاض صاحب کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ولید بھائی پیچھے پیر پٹکتے ہوئے نکل گیا۔ یہ پیسے رکھ لو، ضرورت پڑے گی۔ حسنین نے پیسے شہریار کی طرف بڑھائے۔ نہیں بھائی، مجھے نہیں چاہیے۔ جب اس گھر سے آپ نے میرا تعلق ہی ختم کر دیا تو پیسے کیسے؟ شہریار بشریٰ بیگم نے دروازے سے نکلتے ہوئے شہریار کو آواز لگائی۔ جب اس لڑکی کی حقیقت تمہارے سامنے آئے گی تو تم بہت پچھتاؤ گے، پر تب تمہارے پاس سوائے پچھتانے کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ بشریٰ بیگم کہتی ہوئی نکل گئی۔ بیلا کمرے سے باہر آئی۔ اسے شہریار نے منع کیا تھا کہ وہ باہر نہ آئے۔ بیلا میں کچھ کام سے جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو، اور ہاں میرے علاوہ کوئی بھی آئے تو تم دروازہ نہیں کھولو گی۔ شہریار غصے میں بول کر چلا گیا۔ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جہاں پر ایک سیٹ خالی تھی تو میں نے تیزی سے سفارش کر لی۔ سہیل نے شہریار کو خوشخبری سنائی۔ سچ یار سہیل، تو نے میری سب سے بڑی مشکل آسان کر دی، بہت شکریہ۔ شہریار خوش دلی سے بولا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، کل سے تیری جوائننگ ہے، وقت پہ پہنچ جانا، سہیل نے جواب دیا۔